صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ذکر صحابہ اور اہل بیت کرنے کے لیے، ان کی برکتیں پانے کے لیے انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے۔ الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں فیضان صحابہ و اہل بیت سلسلے میں۔ مبلغین بھی ہیں، نعت خوان نعتیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے اور منقبت بھی سنائیں گے۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے جہاں پر کتابیں، رسالے وغیرہ جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت کے رسائل کی ایک بڑی خصوصی بات یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ انداز ہمارا رہتا ہی ہے جو بھی درس و بیان کرتے ہیں، کہ درود پاک کی فضیلت جو ہے وہ اسٹارٹ میں شامل کی جاتی ہے، بلکہ فیضان سنت یا فیضان نماز، فیضان رمضان، عام طور پر امیر اہل سنت کے رسائل دیکھیں تو ہر پیج پر اوپر آپ کو درود پاک کی فضیلت لکھی ہوئی ملے گی، حدیث، تاکہ درود پڑھنے کی رغبت زیادہ ملے گی۔ ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، برے خاتمے کے اسباب، بڑا دقت انگیز بیان ملتان شریف کے اجتماع میں ہوا تھا، اسی کا یہ تحریری بیان جو ہے وہ شائع ہوا ہے۔ اس کے پیج نمبر 1 پر نقل ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود پاک ضرور لکھیں۔ بعض اوقات پڑھنے میں اگر کوئی ایسے گیدرنگ ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن خاص کر اسٹوڈنٹس یا جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے کا آتا ہے تو بس یہ ایک ایسی بدنصیبی ہی کہیں گے کہ چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا نام ہوگا چھوٹا سا جیم بنا دیں گے، صحابہ کرام کا نام ہوگا تو را ضاد بنا دیں گے، اولیاء کرام کا نام ہوگا تو را ہا لکھ دیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو اختصار کرنا، چھوٹا کرنا، مختصر کرنا۔ تو پہلے کا ایسا مبارک دور تھا عاشقان رسول کا کہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ جس نے یہ درود پاک کا اختصار جس نے رائج کیا تھا، اس دور کے عاشق رسول بادشاہ نے اس کے ہاتھ ہی کٹوا دیے تھے۔ اور آج دیکھیں اتنے صفحے لکھتے ہیں، نہیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ اتنے صفحے لکھے اور جب درود لکھنے کا باری آئے تو چھوٹا سا صاد بنا دیا۔ حالانکہ درود لکھنا یہ بھی کتنا بابرکت ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ لہذا جب کبھی ایسا ہوا ہے اس کی توبہ بھی کریں، اور آئندہ جب کبھی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں، سنیں، لکھیں، پورا درود پاک لکھیں، بلکہ اللہ کرے کہ ایسی توفیق ملے
مجھے ہمارے رکن شورا حاجی عقیل مدنی غالباً، ہاں عقیل مدنی نے اپنے والد صاحب کو بتایا، ایج زیادہ ہے اور چونکہ بزرگوں کا ہے تو میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان کا وہ جو کارنامہ ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے. میں جب سفر ہوگا ہمارا انشاءاللہ ان کو کسی سلسلے میں شامل کرنا ہے کہ درود پاک وہ لکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اب جو ٹائمنگ ہے ان کے، اب ظاہر کام کاج تو ہے نہیں، تو کہا کہ وہ فارغ اوقات میں مطالعہ کرتے یا درود شریف لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو کہا ہزاروں درود پاک لکھے ہوئے انہوں نے، سبحان اللہ. ہزاروں درود پاک لکھے. یہ رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب جس سے میں نے روایت جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. فیضان صحابہ و اہل بیت میں آج کے جو ہمارا موضوع ہے واقعات کربلا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد جب بدبخت یزیدی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار یعنی ان کا گرجا آیا. اس راہب نے جب سر انور کو دیکھا تو اس بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. یہ سنتے ہی وہ راہب جو تھا وہ تڑپ گیا اور یزید پلیدیوں کے پاس جا کر اس نے کہا کہ تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ اچھا اب یزیدی تو تھے ہی مال کے بھوکے، فوراً راضی ہو گئے. راہب اگرچہ غیر مسلم تھا البتہ اس نے سر انور کا بڑا ادب کیا، غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اس کی زیارت کرتا رہا. اب اس نے دیکھا کہ اس سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کو، اور سر مبارک کی وہ کرامات اور وہ جو معاملات دیکھ کر اس کا دل جو ہے وہ پگھل گیا اور سر انور سے ابھرتے ہوئے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا. رات بھر وہ روتا رہا اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ خوش وقت راہب جب اب کلمہ پڑھ کر نانا حسین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اپنا ساز و سامان سارا چھوڑ چھاڑ کر باقی زندگی جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں گزاری اس نے. سبحان اللہ. تو یہ نصرانی راہب جس نے سر امام حسین رضی اللہ عنہ کا ادب کیا تو اسے دولت ایمان نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور دوسری طرف وہ یزیدی پلید جو بدبخت مال و دولت کے لالچی تھے، ان کی حرص، ان کی دنیا کی لالچ ان کو کیا ہوا، ان کو لے ڈوبی. جی ہاں، کہ یزیدی بدبختوں نے جو مال و دولت لوٹا تھا بلکہ یہ 10,000 اشرفیاں بھی جو اس راہب سے لیے تھے ان کو جب تقسیم کرنے کے لیے اپنے مقام پر پہنچ کر کھولا تو وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں پتھر کے وہ جیسے سٹون بن گئے تھے. تو یہ کیسی عبرت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے غیر مسلم ایمان پا گیا اور دوسری طرف وہ یزیدی بدبخت ان پر پھٹکار پڑی اور ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی کہ یہ سونے کے سکے ابھی یہ صرف ٹھیکریاں بنی ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا ہے، آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا ہے. یاد رکھو دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی اور جس فانی اور بے وفا دنیا کے حصول کے لیے تم نے ایسا کیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوگے. امیر سنت اس موقع پر چند اشعار پڑھتے ہیں اور وہ اشعار میں سے چند ایک میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں بھی بڑا ایک نقشہ ہے کہ تم نے اجاڑا حضرت زہرا
تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا ملی۔ یہ اشعار سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر الافاضل ہیں، تفسیر خزائن العرفان لکھنے والے ہیں، یہ ان کا کلام ہے، سوانح کربلا میں یہ پورا کلام ہے۔ اور اسی طرح جو واقع کربلا کو، کربلا میں جو اہل بیت اطہار پر جو ظلم و ستم کیے گئے، اس کی ایک منظر کشی جو ہے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ آپ نے مختلف کلام لکھے ہیں، ایک تو وہ ہے مشہور آپ کا کلام باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک کلام ہے اور مدنی چینل سنائیں گے۔ یہ کلام انتہائی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے اور رکن شورا نے ہی یہ کلام ریکارڈ کروایا تھا۔ آپ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ خود اہل بیت کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی، عظمت بھی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم موضوع کی طرف چلیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ کربلا 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 کربلا، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ یا شہید کربلا، بہاروں پر پرکھے آ جائے، گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے، شہیدان محبت کی۔ گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی۔ بہاروں سے ہے آجا گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے، شہیدان محبت کی۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین سے
آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، محشروں پر ہے آزادی شہزاد جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی، بہاروں پر ہے آزادش گلزار جنت کی، سواری لانے والی ہے شہیدان محبت کی، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، بہاؤں سے ہے آزادش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط سے کیوں کر ہو، حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، محشروں پر ہے آزادش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے بزرگوں کی بھی کیا شان ہے، کلام جو لکھے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ایسی اس میں منظر کشی ہے، مذاکرے میں وہ باغ جنت کے ہیں تو وہ جو کلام نعت خواہ نے پڑھا، ایک ایسا عجیب سا ماحول بن گیا اور پوری ایک منظر کشی، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین
یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، اور یہ ایک ثانیہ نہیں، کیونکہ ثانیہ دنیا میں بہت ہوئے، ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں رقم ہوئی، مگر وہ سب مٹ گئی۔ آج لوگوں کے دل و دماغ میں ان کا خیال موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے ذہنوں میں یہ تازہ ہے، اور جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایک یہ سمجھے کہ ایک درس ملتا ہے زندگی کا، کئی موضوعات پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لیسن ہے، اور ظاہر ہے ایک پوری یوں سمجھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری کتاب ہے، یہ راستے بتاتا ہے، ترقی کے زینے بتاتا ہے، زندگی کے اصول سکھاتا ہے، اور عظمت و شان سے جینے کا درس دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ظاہر ہے اس میں اگر کہتے ہیں درس حاصل کرتے، کیونکہ شہادت کی جو خبر ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر ہے، یہ بھی علماء نے جو لکھا ہے پہلے سے مشہور تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ شہادت کی خبر تو جب سے سیدنا امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ خبر مشہور تھی، بلکہ لکھا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت شریف سے 300 سال قبل ایک پتھر ملا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا، اترج امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا حسین کے قاتل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نانا جان سے ان کو شفاعت ملے گی؟ اللہ ایسی کئی روایت میں احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ جو کبھی بھی حاضر نہیں ہوا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازے کی نگہبانی کرو۔ اتنے میں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر تشریف لائے اور کود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف فرما، اللہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے، شفقت فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ انہیں بہت چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں انہیں چاہتا ہوں، پیار کرتے۔ فرشتے نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ انہیں شہید کر دیں گے، اللہ، اللہ، کیا میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں؟ پھر اس فرشتے نے مٹی، ریت یا کنکر، تینوں روایتیں مختلف ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا ریح کربی و بلا، کہ اس میں سے مجھے بلا اور مصیبت کی بو آتی ہے۔ اللہ، پھر وہ مٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اسے رکھ دو، اور جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، ام سلمہ نے وہ مٹی شیشی میں رکھ دی اور فرماتی ہیں کہ وہ دن کتنا سختی کا دن ہوگا جب امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ، اسی طریقے سے مولا کائنات، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے مقام سے گزرے، تو جب وہ کربلا آئی تو پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ یہ نام سن کر مولا کائنات اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ وہ زمین تر ہو گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی گریہ فرما رہے، رو رہے ہیں۔ سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھی جبریل حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے کو فرات کے کنارے کربلا میں شہید کر دیں گے، بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں بھر گئیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایک روایت میں کہ جب آپ جس وقت ابھی جو یہاں پر قبر مبارک جو روضہ امام علی مقام ہے کربلا میں، وہاں سے گزرے تو مولا کائنات نے اس وقت فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے کجاوے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا خون گرے گا، یعنی ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ جی جی، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو الحمدللہ بزرگوں نے کتابوں میں جو اس کا لکھا ہے، اور امیر خاص فرماتے ہیں کہ آئینہ قیامت اور سوانح کربلا، یہ ہمارے بزرگوں کی وہ کتابیں جس میں ایتھنٹک مواد جو ہے وہ اس ضمن میں ملے گا۔ اور چونکہ آج ہمارا موضوع ہی واقعات کربلا ہے،
سنی بھائی، واقعات کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو کرامات کا جو بیان ہے، خاص کر یہ ان دنوں میں، تو اس کا بھی کچھ بیان فرمائیں۔ کرامات بھی ظاہر ہوئی میدان کربلا کے اندر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے اہتمام حجت کے لیے ان کو کچھ فرما رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ کون حق پر ہے، کن کے ساتھ ہونا چاہیے، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، دشمنوں کے صفحے سے ایک شخص کھٹ نکلا اور اس نے یہ کہا کہ تمہیں پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اللہ، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے تڑپ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اس بد زبان کو ابھی اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا تھا اور آپ نے جو دل سے دعا مانگی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طریقے سے قبول ہوئی کہ اس کو اسی وقت حاجت ہوئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور تنہائی کی طرف گیا اور اپنا جسم برہنہ کیا اور حاجت کے لیے بیٹھا۔ جیسے وہ بیٹھا تو ایک کالے بچھو نے اس کے اوپر ڈنک مارا۔ درد کی شدت کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگا، وہی برہنہ حالت کے اندر بھاگا، جس کی وجہ سے جو رفجت تھی اس کے جسم پہ لگی اور لشکر میں گھومتا پھرتا رہا، حتیٰ کہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے وہیں پہ مر گیا۔ وہ یہ بددعا کا اثر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ کے دل پاک کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اور بھی اس طرح کے جو، کیونکہ جب اس طرح کے ٹائم ہوتے ہیں نا تو یہ باقی اور بد زبانی یہ جو اس کا جو اظہار ہوا ہے، علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کیونکہ نسبتوں کا تو بیان کیا نا کہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں آل رسول ہوں، نواسہ رسول ہوں، اور اس طرح سے اپنی نسبتوں کا حوالہ دیا۔ بالکل ایسا ارشد۔ دیکھیں یہ جو کرامات کا ظہور ہے نا، یہاں پر یہ عرض کروں گا، مزید اس پر بھی کچھ کرامات انشاءاللہ ہم کچھ شامل کریں گے، لیکن یہاں پر ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ ان جو دشمنان اہل بیت تھے، یہ جو یزیدی تھے، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب اگر ایسی حالت میں، اب اگر میرے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں ہے، تم بہت زیادہ فوج لے کر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابھی اگر دعا کروں تو دیکھو تمہارے سامنے جو حال ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی دکھانا یہاں پر مقصود تھا۔ علماء نے یہاں پر یہی بات لکھی ہے کہ دیکھیے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ پاک ان سب کو برباد کر دے، نہر فرات جو ہے یہ قدموں میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں چاہتے تو کیا آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہوتی؟ یقیناً ہوتی، لیکن چونکہ یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک امتحان تھا، اور اللہ پاک نے جو آپ کے ایک قسمت میں لکھا تھا، جو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسے ایسے معاملات ہوں گے، بچپن سے پتہ چل گیا تھا کہ شہادت ہوگی اور ایسے ایسے معاملات ہوں گے، تو اب کیا تھا، ان کو تیار کیا گیا بچپن سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیسے تیار کیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیسے کیا، امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں، بلکہ علماء نے کتابوں میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یعنی کہ شہادت کی خبر جو ہے بچپن سے مشہور تو ہو گئی تھی، لیکن آپ کوئی حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی ہو یا اللہ پاک یہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ تبدیل ہو جائے، یا اللہ پاک امام حسین کی جو شہادت ہے یہ عام وصال میں تبدیل ہو جائے۔ نہ مولا علی شیر خدا نے دعا کی، نہ سیدہ خاتون جنت نے دعا کی، نہ امام حسن نے دعا کی، نہ خلفۂ راشدین نے دعا کی، نہ امام حسین نے کبھی یہ دعا کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی دعا ہوتی ہے یا اللہ پاک استقامت دے، استقامت، دین پر استقامت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ کرامات جو ہیں یہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ۔ اور کئی ماشاءاللہ ایسے تھے واقعی جن پر ان کے شقاوت ازلی جو ہے غالب نہیں آئی تھی، ان کی قسمت میں توبہ لکھی تھی، تو کئیوں نے توبہ بھی کچھ وقت کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہیں یہ اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ آپ کا مقام یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ۔ اور ایسا یہ وہ جب واقعات بیان کرتے، جیسے میں نے ابھی آئینہ قیامت کا تذکرہ کیا، تو مکتبۃ المدینہ کی یہ وہ کتاب ہے
کہ جسے آپ جو ہے وہ آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں، اور بالکل یہ موقع ہے کہ اس میں یہ ضرور پڑھا جائے تاکہ ان کے جو واقعات ہیں ان سے بھی مطلب ہمیں پتہ چلے، ان کے حوالہ جات بھی پتہ چلیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ جو حالانکہ قافلہ 72 افراد کا تھا، علماء نے جو مختلف تعداد لکھی ہے 22,000، اور اس کے باوجود وہاں کال ہو رہی ہے کہ بھائی وہ ہمیں اور فوج بھیجی جائے، تو کہا بھائی 72 کی جگہ 22,000، تو کہا ان میں سے یہ ایسے ہیں کہ ایک ہزار پر بھاری ہیں یہ ایسے۔ تو بہرحال وہ جو معاملات ہیں وہ ان کے جو حوصلے اور جو ان کے معاملات تھے، لیکن یہاں جیسے راشد بھائی نے فرمایا کہ صبر و رضا کے جو پیکر بنے تھے، کہ اس معاملے میں یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو واقعات ہیں دراصل ہمارے لیے درس ہے کہ اگر آج ہمیں کوئی پرابلم آ گئی، یا آج ہمیں کوئی آزمائش آ گئی، بھائی بچپن سے کبھی ہم نے گھر میں تنگی نہیں دیکھی تھی، کبھی ہمارے گھر میں یوں پرابلم نہیں تھی، اب اگر کوئی پرابلم آئی ہے، اب کوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے تھوڑی سی کوئی معاملہ جو ہے وہ ہمارا ڈاؤن کی طرف چلا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے گلے شکوے، کتنے معاملات ہیں، کہ اس میں ہم کیسے نا رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اور کیسا ہمارا انداز ہوتا ہے کہ جناب ساری مصیبتیں، سارے مسائل یہ گویا ہم پر ہی ٹوٹ پڑے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر مثال آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، طاقت بھی دی ہے۔ اور پھر حاجی صاحب بندہ یہ بھی دیکھے نا کہ اللہ پاک نے دین کی سربلندی کے لیے، خدمت کے لیے، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کچھ دین کا کام کرتے ہیں، تو اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دور میں دین کا جیسے کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اس کا ایک بندہ تصور کرے تو اب کیا ہوگا کہ اب نیکی کی دعوت دینا، اب مدنی قافلوں میں سفر کرنا، اب لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بہت آسان لگتا ہے۔ اور ایک شعر تو بڑا ڈھارس دیتا ہے، اگر آپ وہ طرز میں سنائیں تو، کہ پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ ویسے اس معاملے میں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جب تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھے، ایاز ان کے غلام تھے، اور ایاز سے بڑی محبت بھی فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا، اور پھل سبزیاں یہ بھی کچھ قریب رکھے گئے تھے بادشاہ کے قریب، تو کچھ ایسا ماحول بنا کہ وہ ایک کھیرا ککڑی جو ہے وہ اٹھائی بادشاہ نے، اور اس کا ایک ٹکڑا، ایک پیس کاٹ کر جب اپنے غلام ایاز کو دیا، ایاز نے لیا، بڑے مزے سے کھا لیا، پھر پیس کاٹا، پھر دیا، پھر کھا لیا، پھر پیس کاٹا، پھر دیا، پھر کھا لیا۔ اب وہ کاٹتے گئے، ایاز کو دیتے گئے، ایاز کھاتے رہے، آخری جب پیس بچا تو بادشاہ نے اپنے منہ میں ڈالا۔ اچھا وہ کڑوا تھا، اب جیسے منہ میں ڈالا تو کہا کہ ایاز اتنا کڑوا ہے اور تم اتنے مزے مزے سے کھا رہے ہو، تم کوئی کرواٹ نہیں لگ رہی ہے؟ تو ایاز جو سعادت مند غلام تھے کہہ رہے کہ حضور کڑواٹ تو لگی تھی، مگر دل نے سوچا کہ ہمیشہ ان ہاتھوں نے میٹھا میٹھا کھلایا ہے، ہمیشہ ان ہاتھوں نے میٹھا میٹھا کھلایا ہے، آج اگرچہ کڑوا آیا ہے لیکن آیا کن ہاتھوں سے؟ تو زمین نے گوارا نہ کیا کہ میں کیسے شکوہ کروں، میں کیسے اس بات کا اظہار کروں۔ تو ہم رب کی اتنی نعمتیں پائیں، اور اگر کبھی کوئی آزمائش بھی آئے، اور وہ آزمائش بھی کیوں آتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں آتے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے اس کے بدلے بھی جنت میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو
پرابلم ہوئی، آزمائش ہوئی، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ یا درجات کی بلندی کا سبب بنا ہے۔ تو اس لیے اگر جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ واقعات کربلا یہ درس ہے، یہ درس ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہم کو سکھاتے ہیں۔ اور نہیں بھائی ماشاءاللہ آپ قدیم ہمارے اسلام بھائی آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یزیدی لشکر کا جو انجام کتابوں میں لکھا ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کے لیے حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال جدیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ اور یہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین یہ جو معاملات اس طرح سے جو بیان ہوئے ہیں، اور یقیناً شہادت امام حسین، راشد بھائی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظاہر ایک بڑا واقعہ ہے، اور اس میں جو مختلف روایات ملتی ہیں تو کچھ اور بھی تذکرہ ہے؟ بالکل اور بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ ایسے نواسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی یقیناً آنکھوں کے تارے اور پوری دنیا کی نظریں آپ پر، اور جس طرح ظلم کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، تو اس کے بارے میں علامہ سید ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان دو آدمیوں کی شہادت پر رویا ہے۔ پہلی بار حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر، ان کو بھی بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اور دوسرے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینوں تک آسمان پر سرخی چھائی رہی، اللہ اور جب بھی آسمان کی طرف نگاہ جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آسمان خون آلود ہو۔ اس دن آسمان پر سیاہی چھا گئی اور دن میں تارے نظر آنے لگے، لال ریت کی بارش ہونے لگی، اور زمین سے جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ ایسا ایک منظر ہو گیا تھا۔ اور سب دیکھیں اس بات کو سینکڑوں سال گزر چکے، لیکن آج بھی جب بھی 10 محرم کا دن آتا ہے ایک طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، وہی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور اس وقت موقع پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے اہل بیت اطہار کی یاد میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، عاشقان رسول جو ہیں اس وقت ان کے سبیلے لگاتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں آپ دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کا ایک خاص ایک انداز ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا، عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو کیا ہیں، یہ اصل محبت کا اصل یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو بھی اپنائیے، ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کی باتوں کو اختیار کیجئے، ان کی محبت آپ کے عمل میں نظر آئے۔ اور یہ جو باتیں راشد بھائی بھی جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوئے، اب اس کی یاد منا کر ان کے لیے کچھ کرنا، ان کی کچھ مطلب کیفیت کو طاری کرنا۔ مدنی مذاکرے میں امیر حسن کا ایک بڑا خوبصورت کلپ بھی بنا ہے اور وہ وائرل بھی ہو رہا ہے کہ عاشق حسین بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔
اور وہ جو واقعہ ہے، میں کہا آج موضوع کی مناسبت سے میں بھی عرض کروں کہ ایک مرتبہ خراسان کی بادشاہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنی بہت بڑی فوج کو دیکھ کر رو پڑے اور دل میں سوچا کہ کاش امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں ان کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان، مال، شان و شوکت، ساری فوج ان پر قربان کر دیتا۔ ایک نیک شخص کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ تمہارے دل میں جو خیال آیا ہمیں اس کا پتہ ہے اور ہم نے تمہاری نیت کو قبول کر لیا، اللہ پاک تمہیں اس پر بڑا ثواب عطا فرمائے۔ چنانچہ عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کا جو خیال میرے دل میں آیا تھا وہی میری بخشش کا سبب بن گیا۔ تو یہ تو خالی نیت کی تھی اور اس کا ہوا۔ اب جو یاسین شریف پڑھ رہے سبحان اللہ، ہیں، جو یاسین شریف پڑھ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ الکریم 200 یاسین شریف کا ختم کرائیں گے، وہ کوئی 72 کی نیت کی، 26 کی نیت کی، یہ جو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے، نیاز حسین جو پکائی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ ان کی یاد اور ان کی محبت کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں، ان کی یاد جو منا رہے ہیں، ان کے لیے جو ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں جو سفر ہو رہے ہیں، اور یہ جناب اپنے محارم کو جو ہماری اسلامی بہنوں نے جو اپنے گھروں سے بھیجا ہے، اپنے بچوں کو جو سفر کرایا ہے، اس معاملے میں جو راہ خدا میں جو خرچ کیا ہے، کہ بظاہر سفر ہوئے تو خرچ بھی ہوئے، نیاز پکا رہے تو کچھ اہتمام بھی ہوا ہے، تو یوں جو ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں تو کیا یہ برکت نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی، یقیناً ملے گی کہ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جنہوں نے تو ہمیشہ عطا ہی عطا کیا ہے۔ یہ اس نانا جان، ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ تو الحمدللہ، تو اللہ پاک اس ذکر خیر کی ہمیں برکت عطا فرمائے کہ صالحین کا، نیک لوگوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر ابھی تک نیاز حسین کا اہتمام نہیں کیا تو بھلے گھر میں جو بنا ہے اسی پر فاتحہ کر لے بھائی، اسی پر فاتحہ کر لے۔ اور خاص کر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ محلے کے بچوں کو جمع کرے، کچھ کسی سے تلاوت کرا لے، کسی سے نعت پڑھا لے، کچھ آپ بھی کوئی رسالہ لے لے بھائی، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لے، کوئی ایسی بات سنا کر آپ ترکیب بنائیں۔ اور پھر یہ جو 9-10 محرم شریف، اس میں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں کہ جس میں میرے لیے سنت نے بڑا پیارا وظیفہ بھی بیان فرمایا۔ اب اللہ کرے ہم یہ جو دعوت اسلامی کے تحت جو سوشل میڈیا کے جو کلپس آتے ہیں یہ خود بھی دیکھیں، آگے بھی وائرل کریں، اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ انشاءاللہ الکریم مفید ہے۔ 9 اور 10 محرم شریف کا روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، عاشورے کا رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا تب بھی چلو روزہ نہیں رکھ پاتا تو نہ رکھے۔ 9ویں اور 10ویں روزے میں ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 111 بار کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ یہ 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھ لیا کریں 2 دن تک، انشاءاللہ الکریم جیسی بھی بیماری ہوگی اس کی برکت سے چلی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ شفا رب نے دینی ہے، شافی الامراض رب ہے۔ 8 محرم کا جب سورج ڈوبے گا تو مغرب جو نماز پڑھیں گے نا، یہ 9ویں کی نماز کہلائے گی نا، تو اب اس سے لے کر 10ویں جو عاشورہ کا ہے تو عاشورے کی مغرب سے پہلے تک عاشورہ رہے گا، سورج ڈوبے گا تو عاشورہ تو پورا ہو جائے گا، تو یوں عصر تک، تو یوں 10 نمازیں یہ ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ واقعات کربلا ہمارا موضوع ہے،
اور واقعات کربلا میں جو ایک اہم ترین جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ان یزیدی لشکروں میں جو مختلف انداز تھے اور جو بے باکیاں اور اس طرح کی جو گستاخیاں کر رہے تھے، تو ہاتھوں ہاتھ ان کے بڑے برے انجام ہوئے ہیں. جی کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ 10 محرم الحرام جمعے کا روز 61 ہجری، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام قبلہ تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. اب چونکہ خیمے میں آگ روشن ہوتی ہے تاکہ حفاظت وغیرہ ہو، تو ایک بخت یزیدی نے جس کا نام مالک بن عروہ تھا، وہ بکواس کرنے لگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے وہاں کی آگ یہاں ابھی سے روشن کر دی ہے؟ یہ سن کر امام علی مقام، امام تشنا کام، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ بدبخت، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں گا معاذ اللہ؟ یعنی اس وقت آپ کا دل مبارک ظاہر سی بات ہے درد ہوا، دکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا ملنی چاہیے، آپ وہ جہنم کی آگ سے پہلے اس کو یہاں کی آگ میں اس کو جلایا جائے. اس طرح کا مضمون آپ نے دعا مانگی. جب یہ آپ دعا آپ نے مانگی تو ہاتھوں ہاتھ ہوا کیا کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس گھوڑے کا پاؤں مٹی کے کسی سوراخ میں گرا، وہ زمین پر گرا بدبخت، اس کا پاؤں رکاب میں، گھوڑے کی رکاب میں اٹکا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے اس نے اس کو آگ میں ڈال دی اور جل کر بھسم ہو گیا. اللہ. یعنی امام علی مقام وہ مستجاب الدعوات کہ جن کی دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہو. اور ایسے کئی کرامات، ایسے کئی واقعات میدان کربلا میں ہوئے، لیکن پھر بھی بدبختی ایسی چھائی ان یزیدوں پر کہ ان پلیدوں پر کہ دنیا کی محبت اتنی حال ہو گئی، پھر بھی وہ نہ سمجھے اور اپنے انجام کو پہنچے. اور یہ مال و دولت کی جو لالچ ہے نا، یہ کہتے ہیں نا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے. اور پھر آج بھی دنیا میں اس کے نظارے ہیں. آپ ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، کرپشن کرنے والے، اور جس طرح سے جو لوٹ مار کا جو معاملہ بازار گرم کرتے ہیں. اب آپ یہی دیکھیں نا کہ اگر کسی نے اس طرح کی لوٹ مار کر کے اربوں روپے کی بھی اگر اس نے کوئی جائیدادیں بنا لی، اربوں روپے بھی اس کے بینک بیلنس میں ہو گئے، اور جناب اس نے سونے کے جہاز بنا لیے اور مطلب ہر چیز کی آسائشیں لے لی ہیں. آپ بتائیں وہ لے کر گیا کیا ہے؟ کیا لے کر گیا ہے؟ کیا ملا ہے اس کو؟ تو یہ جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں ان کو لیے تو لیسن ہے. اور یہ مدنی چینل پہ اس طرح کے جو واقعات بیان کی جاتے ہیں تو اس میں یہ جو بھی سن رہا ہے اگر اس نے اس طرح کا انداز کوئی بھی اپنایا ہے جس میں اس نے دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے، اب اس کے اگینسٹ میں وہ جو بھی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، جس طرح سے بھی لوٹ مار مچا رہا ہے، جس طرح سے بھی اس نے حساب کتاب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ بظاہر ابھی دنیاوی طور پر بڑا نام بھی ہو گیا، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن یہ چیز جو ہے اس کا انجام بڑا برا ہے، بڑا انجام برا ہے. کیونکہ انسان یہ مال کے حصول کے لیے جان تک لینے میں دریغ نہیں کرتا. سری بھائی اس معاملے میں جو یہ جو انداز یزیدیوں کے تھے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے، واقعہ کربلا، جی اس میں ٹوٹل جو معاملات اگر دیکھے جائیں تو اقتدار کا نشہ تھا سب کے پاس. اقتدار کے نشے کے اندر اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس گھرانے کا بھی خیال نہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا، شیرخوار بچوں کا، پردہ نشین بیویوں کا، اہل رسول تو خواتین تھیں ان تک کا خیال نہیں کیا انہوں نے. اقتدار کے نشے کے اندر وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے. اب جب دنیاوی لالچ سر پر غالب آ جاتی ہے تو پھر نسب نہیں سامنے آتا، نہ کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو ان کو رائے ہدایت کی طرف لے کر جائے. جب مال دولت، اس کی محبت جب انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر وہ دنیاوی طور پر انہی چیزوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے نا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں
تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کے حرص اور حب جا انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ یعنی بربادی کے ہی سارے مطلب وہ اشارے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی انداز اختیار کیا جائے گا تو دنیا تو کس کے ساتھ رہی ہے؟ آپ بتائیں نا، یہاں اگر کسی نے 2000 گز کا بنگلہ بھی بنایا تھا، بہترین کاریں بھی اس نے خریدی تھی، ہر قسم کی آسائشیں اس کے پاس دنیا میں تھیں، یہ سیٹ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر ان کے قبرستان میں ان کی جگہ پہ دیکھیں کہ کوئی وی آئی پی کارنر پلاٹ ہے، ان کا کوئی کارنر پلاٹ ہے۔ یہاں تو 3 سائڈ اوپن تھا، یہاں کا گھر تو 3 سائڈ اوپن تھا، 2000 گز کا سیٹ صاحب کا بنگلہ تھا، اور وہاں اچھا یہاں تو کسی کو لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ کوئی پاس آ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا ان کے ساتھ، اور وہاں برابر میں کسی فقیر کی بھی قبر ہوگی۔ اچھا پھر جس کو دفنایا جاتا ہے اس کی قبر کے اندر کبھی جھانک کر دیکھیں کہ یہاں تو بڑے بہترین نرم و ملائم وہ بستر پر سویا کرتا تھا، کیا اس کی قبر میں بھی کوئی بستر بچھا ہوا ہے؟ یہاں تو ایک کمرے میں 2 اے سی لگے ہوئے، فانوس لگے ہوئے ہیں، گارڈن بنایا ہوا ہے، بہت کچھ خوبصورتیاں کی ہوئی ہیں، اس کی قبر میں کتنے اے سی لگے ہیں؟ اس کی قبر میں کون سا فانوس لٹکا ہوا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، بالکل خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو لہذا اس آنے والی قبر اور اس آگے آنے والی جو موت کے بعد جو ایک نئی زندگی ہے، نئی جو دنیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ تو لہذا ان سب چیزوں کا دیکھا جائے، اور پھر یہی کہ ان واقعات میں یہ جو درس ہے کہ یہ جو ان کے انجام ہیں وہ بڑے بھیانک ہوئے، بڑے بھیانک ہیں۔ ہر صاحب یہ جو دنیا ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ امیر اہل سنت کے وہ جو اشعار ہیں نا، سچی بات ہے، جھنجھوڑ دینے والے ہیں کہ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ یہ جو دنیا کی ایک بے ثباتی ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، انسان دولت کے لیے، حرص کے لیے، ہوس کے لیے، اقتدار کے لیے بڑے بڑے بظاہر دنیاوی طور پر کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ مجھے کچھ اقتدار حاصل ہو جائے، لیکن جاتا ہے دنیا سے انسان خالی ہاتھ، اور پھر قبر میں اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، تو اس وقت آپ کے مقابلے میں جو لشکر آتا ہے، یزیدی لشکر، اس وقت کا کوفہ کا جو گورنر، سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام مسلم، آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا تھا، تو اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ صحابی رسول تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اب جب یزید نے دیکھا کہ یہ تو بڑے شفقت کرنے والے، یہ تو کوئی زیادہ اتنی سختی نہیں کر رہے، تو اب یزید نے ان کو ہٹا کر اس وقت جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا کر یہاں بھیج دیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے بڑا بدبخت آدمی تھا یہ، اس نے خیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو کربلا میں جو آپ کے جانثار ساتھی تھے ان پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن قیامت تک لوگوں کے دلوں میں یقیناً آپ زندہ ہیں، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 5 یا 6 سال گزرے، تو یہی عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، یہ کس طرح ذلت کی موت مرا۔ اس وقت جو تھا مختار ثقفی، یہ شروع میں بڑا اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے چن کر ان یزیدیوں کو قتل کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بڑی فوج 30,000 کا لشکر لے کر موصل میں وہاں پر اترا تھا یہ، تو اس کے مقابلے میں دوسری فوج آئی مختار ثقفی کی، ابراہیم بن مالک اشتر کی سربراہی میں اس نے لشکر بھیجا۔ شام تک یہ جنگ جاری رہی، بالآخر ابراہیم جو تھے یہ ان کی فوج غالب آئی، اور ابن زیاد جو ہے اسی نہر فرات کے کنارے کتے کی موت مارا گیا۔ پھر اس کا سر اسی ذلت والی ایک جگہ پر رکھا گیا، اور وہاں پر دیکھا گیا کہ بہت بڑا ایک سانپ آیا، اور سانپ اسی طرح اس کے ان کے کھوپڑی میں اس کے بالکل لوگوں پر ہیبت ایک طاری ہو گئی، اور بار بار آ رہا تھا۔ تو یہ دنیا کی ایک بے ثباتی کہ آپ دیکھیے کہ کتنا عرصہ یہ زندہ رہا، خود یزید کتنا عرصہ زندہ رہا، 3 سال، تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کی حکومت رہی، بالکل کتے کی موت، یہ بھی مارا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی
اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، حرام مال کماتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے. آج جیسا میں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. آج کسی کے ساتھ غلط کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب دینا ہوگا. قبر میں میرے ساتھ معاملات کیا ہوں گے؟ اور سب اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور یہ معاملات ہوں گے. سب سے زیادہ اس کو بیان کیا گیا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں تو پیش نظر آخرت رہے، جواب دے بننا، جواب دے مجھے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غلط کام نہیں کرے گا، انسان اچھائیوں کی طرف. اور دنیاوی طور پر بھی اگر آج بھی حسینی بھائی ہم دنیاوی طور پہ اگر مثال کوئی شخص ہمیں 5 لاکھ روپے دے، اوکے کہ بھائی جا کے بزنس کریں، آپ دوسرے حیدرآباد چلے جائیں اور وہاں بزنس کریں. اب بزنس کر رہے ہیں ہم 1 2 سال 3 سال، اچانک کال آ جائے سیٹ صاحب کی، آؤ بھائی ذرا حساب دو. تو اب یہ جو سفر ہوگا حیدرآباد سے آنے کا کہ یار جانا ہے، حساب دینا ہے، کیا کیا تھا بھائی، 5 لاکھ جو دیے تھے اس کا کیا ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا. تو اس طرح کا یہ جو راشد بھائی نے فرمایا نا کہ آخرت کی جو فکر ہے وہ ہے. اور اوورآل ہمارے ان واقعات میں جو کربلا کی جو واقعات ہیں بہت درس ہے، بہت درس ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہے. بزرگوں کا مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن جو 2 گھنٹے کی ہے اس کی دعوت کو بھی عام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ.